لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صلى الله عليه سامعین کرام اظہار ثواب کی مجلس خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کے ساتھ انواع و اقسام کی مشکلات، بلائیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ انسان کو ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں، ان بلاؤں میں اظہار صبر کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر دکھانا چاہیے۔ اور جو انسان ان مصائبات میں، ان مشکلات میں، ان پریشانیوں میں صبر کرتا ہے وہی انسان کامیاب ہے اور اسی کو کامیابی ملتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں انا اصحاب الکیف والرقیم کانوا من آیاتنا، اس آیت کے سلسلے میں کہ جس آیت کو سر مظلوم کربلا نے تلاوت فرمائی تھی، اللہ فرماتا ہے اصحاب کہف و رقیم ہماری جو کائنات میں نشانیاں ہیں عجیب و غریب جسے ہر انسان سمجھ نہیں سکتا، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اصحاب کہف و رقیم۔ یہ اصحاب کہف و رقیم، کہف بعض مفسرین نے لکھا اس جگہ کا نام ہے جس غار میں یہ سو رہے ہیں، اس غار کا نام ہے، یہ بھی لکھا۔ کہف و رقیم دونوں کو ایک ہی چیز بیان کیا کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ بہرحال کہف، اصحاب کہف، رقیم، شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں رقیم یعنی لوح، وہ لوح جس لوح پہ اصحاب کہف کا واقعہ لکھا ہوا ہے وہ اس غار کے سامنے لگا ہوا ہے، ان کے واقعات کے ساتھ رقیم، رقم کرنا، لکھنا، اس سے بنا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، ایک روایت اس آیت کی ذیل میں انہوں نے لکھی کہ رقیم تین تھے جو اب یہ اصحاب کہف دقیانوس کے زمانے یعنی فطرت کے زمانے، رسول کے آنے سے پہلے اور جناب عیسیٰ کی ولادت کے بعد کے درمیان، جناب عیسیٰ اور رسول اللہ آخری نبی کے درمیان
کے زمانے کے ہیں۔ انہوں نے یہ صاحب ایمان تھے، با ایمان تھے، اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، توحید پرست تھے، دقیانوس کی بات کو نہیں مانا، اسے خدا نہیں مانا، اس لیے یہ جو ہے انہوں نے وہاں سے دوری اختیار کی اور کہف غار میں جا کے سو گئے۔ جو سو رہے ہیں حکمت اللہ نے انہیں جگایا اور ابھی سو رہے ہیں، امام جب آئیں گے تو وہ ظہور کریں گے، وہ نکلیں گے، ظاہر ہوں گے۔ تو ان کے سلسلے میں اس آیت کے ذیل میں شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ یہ تین تھے، یہ نکلے تلاش روزگار کے لیے۔ جب تلاش روزگار کے لیے نکلے تو راستے میں طوفان آیا، شدید طوفان، بارش کے ساتھ، ہوا کے ساتھ شدید طوفان آیا۔ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی غار میں۔ جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو چونکہ طوفان شدید تھا، بارش شدید تھی، وہ غار، اس غار کے سامنے ایک بڑا پتھر آیا جس کی وجہ سے وہ راستہ بند ہو گیا۔ اب جب راستہ بند ہو گیا، نکلنے کا کوئی امکان نہیں، اندھیرا، گھٹن ہو رہی ہے، ان لوگوں کو گھٹ رہے ہیں، قریب ہے کہ مثلا جان نکل جائے، بہت دیر تک اگر رہ جائیں گے تو روح نکل جائے گی، تو نہ کوئی بچانے والا ہے، نہ کوئی ناصر ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے، غار میں ہے یہ تینوں افراد۔ اب یہ تینوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو، تو ایک کہہ رہا ہے کس منہ سے دعا کروں، میری زبان اس لائق نہیں ہے، میں نے یہ کیا وہ کیا، دنیا بھر کے گناہ ہیں، میں کس زبان سے دعا کروں پروردگار کی بارگاہ میں۔ دوسرے سے کہا، دوسرے نے بھی یہی باتیں کہیں، انکار کر دیا۔ تیسرے سے کہا گیا، تیسرے نے بھی یہی کہا کہ ہم کس زبان سے بارگاہ رب العزت میں دعا کریں۔ کہا دیکھو یہاں بچنے کے لیے صرف ایک امید ہے، اللہ، صرف پروردگار ہے، اگر بچنا ہے تو اس کی بارگاہ میں دعا کرنا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک نیکی نہیں انجام دی ہے، کوئی ایک نیکی تو ہوگی جو ہم لوگوں نے انجام دی ہے، اس نیکی کے طفیل میں، یعنی انسان کو چاہیے اپنی زندگی میں نیکیاں کرتا رہے، اچھے کام کرتا رہے۔ کب انسان کی کون سی نیکی اسے بلا سے محفوظ رکھ دے، بچا دے اسے بلا سے، نجات دلا دے اسے۔ تو ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک نیکی نہ کی ہو۔ ایک نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، میں نے ایک نیکی کی، میں نے یہ نیکی کی تھی کہ میرا جو کاروبار تھا وہ چاول کا کاروبار تھا، برنج کا کاروبار تھا، میں نے اس کاروبار میں ایک نوکر رکھا تھا، غلام رکھا تھا، ہمکار رکھا تھا، کام کرنے والے کے لیے رکھا تھا۔ روز آتا تھا، اس کے عوض میں 1 کلو سے دھان دیتا تھا، دان جو چاول نکلنے سے پہلے 1 کلو اس کے عوض میں اسے دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا وہ چلا گیا اور میں نے اس کو دیا نہیں، چونکہ وہ آیا نہیں پاس میں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، وہ چلا گیا۔ میں نے اس کا سہمیہ، اس کا حصہ نکال کے کنارے رکھ دیا تھا چاول ہونے سے پہلے، یعنی مشین میں جانے کے بعد جو چاول ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو دھان کہتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں، سمجھ جائیے بہرحال، سلامت بھیجے محمد والے کا میں نے 1 کلو اس کا سہمیہ، اس کا حصہ نکال کے کنارے کر دیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، وہ نہیں آیا میرا نوکر۔ جب نہیں آیا یہاں تک کہ فصل آ گئی، اب جو ہے مجھے دھان کی کاشتکاری کرنی ہے، کھیتی کرنی ہے اس کی، تو میں نے اس کے دھان کی بھی کھیتی کر لی، اس کو کھیت میں ڈال دیا، چھڑک دیا۔ اس دھان سے جو کچھ بھی دھان پیدا ہوئے، جو کچھ بھی پیدا ہوا اللہ نے دیا، تقریباً 2 بورے دھان نکلے۔ میں نے اس دھان کو بیچ کر ایک گائے خرید لی اور اس گائے کو میں نے رکھ دیا، جب کبھی آئے گا اسے یہ واپس کر دوں گا۔ آپ دیکھیں کتنا عدل ہے، کتنا انصاف ہے، یعنی انسان کو کیا کرنا چاہیے عوض میں۔
کتنا تقاضا ہے آدمی کا، کس طریقے سے اللہ والا بندہ، اللہ کا بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے رکھ دیا، اور اس کے بعد اس کی کھیتی کی، کھیتی کرنے کے بعد جو نکلا اناج اس کو میں نے بیچا، بیچنے کے بعد گائے خریدی۔ ایک عرصے کے بعد وہ دکھائی دیا، میں نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا تو کہاں تھا اتنے دنوں سے؟ تو اپنا دھان نہیں لے کے گیا تھا، میں نے تیرا سہمیہ کنارے کر دیا تھا، کہا اب مجھے دے دو۔ کہا اب وہ سہمیہ گائے کی شکل میں ہے، میں نے تیرے دھان سے کھیتی کر لی، کھیتی کرنے کے بعد جو اناج نکلا اسے بیچ کر گائے خرید لی، یہ گائے تو لے کر جا۔ میں نے یہ ایک نیکی کی ہے۔ دوسرے نے بیان کیا کہ میں نے بھی ایک نیکی اپنی زندگی میں کی ہے جو مجھے خود اچھی لگتی ہے۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا میرے والدین ضعیف تھے، مجھ سے کہا کہ جاؤ بازار سے دودھ لے کر آؤ، خرید کر آؤ۔ میں دودھ خریدنے کے لیے گیا، جب واپس آیا، اب ظاہر سی بات ہے پرانا زمانہ، یہ تو ہے نہیں کہ پاس میں دکان ہو، تمام دکانیں موجود ہوں، اللہ جانے کہاں جانا پڑا ہو، کس کے یہاں جانا پڑا ہو۔ جب واپس آیا میں تو میں نے دیکھا میرے والدین سو رہے ہیں۔ جب سو رہے تھے تو میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے والدین کو اذیت پہنچاؤں، یعنی والدین کو اگر سو رہے ہیں والدین تو اللہ والے کے نزدیک اس کو والدین کو جگانا بھی اذیت کی منزل میں ہے، چاہے جائے کہ والدین سے بدتمیزی سے بات کرنا، والدین کی نگاہوں میں نگاہیں ملا کر بات کرنا، ان کے قدموں سے آگے بڑھنا، ان سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا، ارے آپ کیا سمجھتے میں ان سے بات کر لوں گا۔ احترام والدین انسان کو رفیع درجہ عطا کرتا ہے۔ اصحاب کہف ابھی دیکھیں ان کا کیا مقام پہنچ گیا، اس کے بعد کتنی منزلت پائی انہوں نے۔ اصحاب امام زمانہ سے ہیں، سند مل گئی ہے کہ امام کے اصحاب میں سے ہوں گے، اللہ نے انہیں ابھی تک زندہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں، اور میرا ضمیر یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ میں دودھ رکھ کر یہاں چلا جاؤں کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے اور وہ بھوکے رہ جائیں، میرا یہ بھی ضمیر گوارا نہیں کیا۔ میں رات سے صبح تک وہاں بیٹھا رہا اپنے والدین کے پاس کہ جب اٹھیں گے تو میں انہیں دوں گا۔ جب صبح میں بیدار ہوئے تو اس نے اپنے والدین کو دودھ دیا، والدین نے انہیں دعا دی۔ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میری کامیابی کا راز میرے والدین ہیں۔ یہ بھی عصر کے وقت آتے ہیں، والدین سے کہتی ہیں کہ اپنے باپ کو جگا لو کھانے کے لیے، پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں باپ سو رہے ہیں، کیسے جگاؤں؟ ادھر ماں نے حکم دیا جگا کے لاؤ، ماں کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے، ادھر باپ سو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ کس طریقے سے جگایا جائے کہ اذیت نہ ہو، اذیت کے بدلے میں انہیں خوشی حاصل ہو؟ انہوں نے کیا کیا؟ قدموں کا بوسہ لینا شروع کیا، چومنا شروع کیا اپنے والد کے پیر کو۔ جیسے ہی چومنا شروع کیا تو گدگدی سی محسوس ہوئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شہاب الدین یعنی مرشی نجفی موجود۔ مرشی نجفی شہاب الدین تم ہو؟ کہا ہاں بابا میں ہوں۔ فوراً انہوں نے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا، پروردگار اس کے مقام کو بلند فرما۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں آیت اللہ مرشی نجفی کی جو خدمات ہیں پوری دنیا میں موجود ہے، ان کا کتاب خانہ، ان کی لائبریری پوری دنیا میں معارف اسلام، معارف اہل بیت کو لے کر سب سے بڑی لائبریری ہے، سب سے بڑا کتاب خانہ ہے۔ تو جب والدین دعا کرتے ہیں تو انسان کا مقام بلند ہوتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ تیسرے نے کہا میری ایک نیکی ہے کہ میں عاشق ہو گیا تھا ایک زن کا، ایک عورت کا عاشق ہو گیا تھا، بہت خوبصورت تھی، میں عاشق ہو گیا تھا، میں نے اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیا، میں نے اس کی ساری ضروریات کو پورا کیا، اسے اگر قرض کی ضرورت ہوئی تو میں نے اسے قرض بھی دیا، جس چیز کی بھی اسے ضرورت ہوتی تھی میں اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا تھا، لیکن میں نے اللہ کے لیے تمام راستے ہموار تھے گناہ کے، جیسے جناب یوسف کے لیے تمام راستے ہموار تھے، میرے لیے تمام راستے ہموار تھے گناہ کرنے کے، لیکن میں نے اللہ کے لیے کبھی اس سے غلط نیت سے کبھی میں نے گناہ نہیں کیا۔
صرف اللہ کے لیے میں نے اسے چاہا، اللہ کے لیے میں نے اس کی ضروریات کو پورا کیا۔ اب جب تینوں نے اپنی باتیں، اپنی نیکیاں بتانی کی شروع کی، تو جیسے پہلے نے نیکی بیان کی تھوڑا سا راستہ کھلا، دوسرے نے جیسی نیکی بیان کی تھوڑا سا اور راستہ کھلا، تیسرے نے جیسے اپنی نیکی بیان کی اور اللہ سے دعا کی تو پورا غار کھل گیا، انہیں نجات مل گئی۔ یعنی انسان اگر اللہ سے توسل کرتا ہے، اللہ سے توقع کرتا ہے، تو اللہ مسبب الاسباب ہے۔ کیسے بھی بلائیات ہو، کیسی بھی مصیبت ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، اللہ ان مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو انسان کو چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے سامنے ایک جنازہ لا کے رکھا گیا، یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا دیجیے، لیکن جنازہ رکھا گیا اور چونکہ لوگ سب جانتے تھے اس کے بارے میں، سب کے سب جانتے تھے، تو فوراً بیان کرنا شروع کر دیا، یہ ایسا ہے ویسا ہے، دنیا بھر کی اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کی۔ جب برائیاں بیان کرنا شروع کی تو رسول اللہ ہٹ گئے۔ جب ہٹ گئے اور اس کے بعد ہٹنے کے بعد رسول اللہ نے کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اس کی کوئی ایک نیکی بیان کر دے؟ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اس کی ایک نیکی ہے، میں نگہبانی کر رہا تھا، ادھر سے وہ گزر رہا تھا، مجھے نیند آ رہی تھی، سخت نیند آ رہی تھی، اور اگر میں سو جاتا تو پریشانی تھی، چوری کا خطرہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو یہاں پہ بیٹھ جا، میں تھوڑا آرام کر لوں۔ اس نے میری بات کو سنا، وہاں پر رات بھر وہ بیٹھا رہا، اس نے نگہبانی کی، اس کی ایک نیکی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا یا اظہر الجمیل ستر القبیح، اے نیکیوں کو ظاہر کرنے والے، اے برائیوں کو چھپانے والے۔ یعنی انسان اگر کوئی نیکی انجام دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو لوگوں سے بیان کرتا پھرے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ اللہ اس کی نیکیوں کو مرنے کے بعد بھی ظاہر کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی نیکی ظاہر ہوئی، رسول اللہ نے الصلاۃ 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 کہا، اور اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یعنی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے رحمت پروردگار سے، اسے توقع رکھنا چاہیے اللہ سے، اسے امید رکھنا چاہیے اللہ سے۔ ایک شخص مریض ہے، قریب ہے اس کی جان نکل جائے گا، رسول اللہ اس کے پاس پہنچے، مایوس ہے، نا امید ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو رسول اللہ نے کہا یہ دعا پڑھو یا یقبل الیسیر و یعفو عن الیسیر اقبل الیسیر و عفو عن الکثیر۔ اے مختصر سے قبول کرنے والے، مختصر سے اعمال کو قبول کرنے والے، میرے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، میرے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے پروردگار، میرے جو قلیل اعمال ہیں اسے قبول کر لے، اور جو میرے کثیر گناہ ہیں اسے معاف فرما دے۔ اس کے بعد اس کی روح نکل گئی۔ یعنی رسول اللہ آخری وقت بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو رحمت پروردگار سے مایوس مت ہو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، استغفار کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے کوئی نعمت، کوئی رحمت عطا کی ہے اور اگر اللہ نے ہم سے چھین لی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اس کی جزا عظیم عطا کرتا ہے اللہ۔ بس میرے عزیزوں بات کو تمام کیا ایک مرحومہ کے اشارِ ثواب کی مجلس سے، چاہنے والی، عقیدت رکھنے والی اہل بیت سے۔ میرے عزیزوں، جب امام حسین علی مقام کا اسیروں کا قافلہ شہادت کے بعد مولا کی کربلا سے روانہ ہوا تو یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کوفے کے بازار میں اتنا ہجوم تھا کہ جب ہجوم ہٹتا تھا تو قافلہ آگے بڑھتا تھا۔ طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی مصیبتیں اہل بیت کے اوپر وارد ہو گئی۔
کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا ہے، تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی خارجی کہہ رہا ہے، کوئی باغی کہہ رہا ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کو ایسے القابات سے نوازا جا رہا ہے۔ مجمع بہت زیادہ تھا، بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ شہزادی زینب کا وہ اونٹ جس پر شہزادی بیٹھی ہوئی تھی ایک معظمہ کے ایک گھر کے قریب رکا ہوا تھا۔ تماشائیوں کا ہجوم، چند عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے خاندان رسول کا بیٹھی تھی۔ بس ایک مرتبہ حسین کی 5 برس کی سکینہ، معصوم سکینہ بے کسی سے اپنے سر کو اٹھاتی ہے، شہزادی زینب کو دیکھتی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن کیسے کہے سکینہ؟ اپنی پھوپھی کو مظلوم پاتی ہے، اپنی پھوپھی کو ناتوا پاتی ہے۔ بس ایک مرتبہ سر کو جھکا لیا، علی کی بیٹی ہے، سمجھ گئی۔ سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اے سکینہ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اے بیٹی، اب مجھ سے نہ کہو گی تو کس سے کہو گی؟ تمہارا چچا عباس نہیں رہا، تمہارا بابا نہیں رہا، تمہارا بھیا علی اکبر نہیں رہا۔ بیٹی کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ بس ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں دھوپ کی شدت دیکھ رہی ہے، اے پھوپھی اماں پیاسی ہوں۔ ساقی کوثر کی بیٹ پوتی نے ساقی کوثر کی بیٹی سے پانی کا مطالبہ کیا۔ بس ایک مرتبہ شہزادی زینب نے سر کو جھکا لیا۔ سر کا جھکانا تھا۔ جو تماشائی عورتیں تھیں ان میں سے ایک معظمہ کہتی ہے، اے اسیرن، تیری بیٹی پیاسی نہیں رہے گی، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے جاتی ہے، ایک کوزے میں پانی لے کر آتی ہے۔ پانی لانے کے بعد شہزادی زینب کے حوالے کرتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے اپنی بیٹی کو پانی پلا دو۔ شہزادی زینب نے پانی کو سکینہ کے حوالے کیا۔ سکینہ نے ابھی ہونٹوں پہ لگایا تھا کہ بس ایک مرتبہ پانی لانے والی کہتی ہے، اے بی بی، جب آپ کی سکینہ آپ کی بیٹی پانی پی لے تو میرے لیے 2 دعائیں کرا دے۔ بس یہ سننا تھا۔ زینب نے سکینہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اے بیٹی پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کرا دے۔ بس ایک مرتبہ زینب کہتی تیری دعا کیا ہے؟ بس ایک مرتبہ یہ کہتی ہے میری پہلی دعا یہ کرا دو، میں نے دنیا میں بہت قیدی دیکھے، بہت اسیر دیکھے، لیکن تم ایسے قیدی نہیں دیکھے، تم ایسے اسیر نہیں دیکھے، اور میرے لیے دعا کرا دے اللہ میرے بچوں کو اس طرح سے اسیر و قیدی نہ بنائے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا، پروردگار میری اسیر و یتیمی کا واسطہ اس کے بچے سے اسیر نہ ہو۔ اے معظمہ دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دوسری دعا یہ کرا دے کہ مجھے جلد مدینہ جانا نصیب ہو۔ عالم غربت میں، عالم مسافرت میں شہزادی زینب کے سامنے وطن کا نام لیا گیا، بس وطن یاد آ گیا۔ شہزادی زینب نے سوال کیا تم مدینے جا کے کیا کرے گی؟ ارے مدینے میں میری شہزادی فاطمہ رہتی ہے۔ بس ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے اب فاطمہ زندہ نہیں رہی، فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی۔ ارے میرا آقا حسین رہتا ہے، میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب نے کہا اے معظمہ اب دعا نہ کرا، وہ تو دیکھ نو کے نیزہ پہ تیرے آقا حسین کا سر ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب کہتی ہے تو
زینب کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ کہا کیوں نہیں پہچانوں گی؟ بس ایک مرتبہ زینب نے کہا اے معظمہ تو نے پہچانا نہیں، میں تیری زینب ہوں۔ بس یہ سن کر اس نے سر و سینہ سيعلم الذين ظلموا